اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلباء و سامعین، السلام علیکم۔ میں آپ کا مدرس ڈاکٹر محمد یوسف اسد آج تیسرے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارا وہی طریقہ کہ 2 سلائیڈیں ہوں گی اور آج ہمارے تقریباً 8 حروف ہوں گے جن کا ہم مخرج پڑھیں گے۔ تو پہلی سلائیڈ جو ہے وہ حرکات کے حوالے سے ہے، یعنی زبر، زیر اور پیش کی ادائیگی کس طرح ہوتی ہے۔ تو زبر جو ہے یہ سیدھا منہ کھول کر ادا کیا جاتا ہے، جیسے با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا۔ با زبر با، تا زبر تا، اس کو اس طرح نہیں پڑھنا، غلط ہوتا ہے یہ۔ تو زیر جو ہے وہ ہونٹوں کو نیچے کی طرف جھکا کر، جیسے بازر بی، تازر تی، سازر سی، اس طرح۔ اور پیش جو ہے ہونٹوں کو گول نہ تمام بند کر کے، نہ تمام کا مطلب آدھا بند کر کے، آدھے سے بھی زیادہ، جیسے با پیش بو، تا پیش تو، سا پیش سو۔ تو اس کو کھینچنا نہیں ہے۔ اسی طرح اب تھوڑی سی آگے الفاظ ہیں، ان کی پریکٹس کے لیے جعل، اخذ، سجدہ۔ تو یہ اس طرح پڑھنا ہے، جعل، اخذ، سجدہ، یہ غلط ہوگا۔ اس طرح زیر والے جو الفاظ ہیں وہ ایبیلی، ایبیلی، یہ اس کو آخری لفظ کو یا پہلے کو ایبیلی، یہ غلط ہوگا۔ اور اسی طرح پیش والے الفاظ کتب، صحف، فعول، بس اس سے زیادہ نہیں کھینچنا۔ اب تینوں حرکات اکٹھی کی ایک دفعہ پڑھتے ہیں، خلیق، دعی، قریء، قریء، اخیذ، اس طرح۔ یہ تو تھی ہماری تھوڑی سی حرکات کے حوالے سے۔ حرکات کے بعد جو آج ہمارا ہے مخرج کے حوالے سے، تو آج ہم 4 مخرج پڑھیں گے اور 8 الفاظ پڑھیں گے۔ یہ سب سے اہم مخرج ہیں، پوری جو ہے نا وہ 29 حروف میں سے یہ سب سے مشکل بھی آپ سمجھ لیں اور سب سے زیادہ اہم بھی ہیں۔ یہیں پہ لہنے جلی کی غلطیاں جو ہیں نا وہ اکثر انہی حروف میں ہوتی ہیں۔ اچھا، مخرج نمبر 2، یہ حروف حلقی ان کو بولتے ہیں۔ یہ 6 حروف ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین اور خا۔ یہ حروف حلقی ان کو کہتے ہیں۔ یہ 6 الفاظ ہیں، ان کے ساتھ ساتھ مخرج ہیں، 6 کے 6 حلق سے ادا ہوتے ہیں، اقصائے حلق، وسط حلق اور ادنائے حلق۔ یہ تینوں جو تصویر میں بھی یہ دکھائے گئے ہیں، اقصی حلق مطلب یہ سب سے نیچے والا حصہ، اور وسط حلق درمیان والا حصہ، اور ادنائے حلق حلق کے شروع والا حصہ۔ تو دیکھتے ہیں حمزہ اور ہا، 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 یہ جو اقصی حلق، جو حلق کا سب سے نیچے والا سینے والا حصہ ہے، وہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ اسی طرح مخرج نمبر 3 ہے وسط حلق، عین اور ہا، یہ وسط حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ تو اس میں جو چیز اہم ہے وہ دیکھنے والی یہ ہے کہ ہا اور ہا میں فرق محسوس ہونا چاہیے۔ اگر فرق نہیں ہے تو یہ لانے جلی ہے، جو حرام ہے۔ اسی طرح غین اور خا، یہ حلق کے شروع والے حصے سے ادائیگی ان کی ہوتی ہے، اور یہ عموماً جیسے ہم کھنگار کرتے ہیں اس طرح، وہیں سے ان کی ادائیگی ہوتی ہے۔ تو یہ 6 الفاظ ہو گئے، اور آگے ہیں 2 الفاظ قاف اور کاف۔ قاف، یہ حروف لہاتیہ بھی ان کو بولتے ہیں۔ نام یاد کرنے کی ضرورت نہیں، بس صرف آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ تو جو قاف ہے، یہ زبان کی جڑ جب کوے کے قریب سے نرم تالو سے لگے تو اسے قاف ادا ہوتا ہے۔ اچھا، کوے کے قریب، کوا کس کو بولتے ہیں؟ یہ تصویر میں بھی دکھایا گیا، جو ہمارے منہ میں ایک ایسے دانہ سا وہ لٹک رہا ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا، اس کو ہم اس زبان میں کوا کہتے ہیں۔ تو آگے آ گیا کاف، دوسرا کاف،
تو اسی قاف سے ذرا نیچے منہ کی جانب ہٹ کر اس سے کاف ادا ہوتا ہے۔ یہ ساتھ ساتھ ہی ان کا کاف اور قاف، ان کو موٹا کاف اور پتلا کاف بھی بعض اوقات کہتے ہیں، بعض چھوٹا کاف بڑا کاف بھی کہتے ہیں، اس طرح، لیکن ان کی ادائیگی کا آپ کو فرق ہو اور ان کو ادا کرتے ہوئے آپ فرق محسوس کریں۔ ایک عام جو غلطی یا عام چیز جو دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ یار یہ تلفظ آپ کا ٹھیک نہیں، اس کو ٹھیک کرو، تو وہ آگے سے جواب یہ دیتا ہے کہ میں سادہ قرآن پڑھا ہوں۔ تو مجھے تو آج تک نہیں سمجھ آئی کہ سادہ قرآن کیا ہوتا ہے اور کوئی دوسرا قرآن کیا ہوتا ہے۔ قرآن تو ایک ہی ہے اور اس کا تلفظ بھی ایک ہی ہے، جو ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، جس طریقے سے یہ آگے صحابہ اکرام نے پڑھا تو اسی طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ تو اس میں سوچنے کی یہ بات ہے کہ جب ہم کوئی فزکس، کیمسٹری، بیالوجی کی کوئی کلاس ہو یا بچوں کو پڑھانا، تو اس کے لیے تو ہم بہت اچھے سے اچھا ٹیوٹر ڈھونڈتے ہیں، استاد بھی ڈھونڈتے ہیں اور پوچھتے ہیں، لیکن اس میں ہم فکر نہیں کرتے۔ سب سے جو اہم افسوس والی بات ہے کہ قرآن کے معاملے میں ہم پڑھنے پڑھانے میں فکر نہیں کرتے کہ جیسے پڑھ لیا اور پھر ہم یہی کہتے ہیں بس اللہ معاف کرے گا۔ تو جتنی آپ نے محنت کی ہے اللہ بھی ہمیں اتنا ہی اجر عطا کریں گے۔ تو پہلے ہمارا کام ہے کوشش کرنا، محنت کرنا۔ ہاں، کوشش کے باوجود ہم اس طرح نہیں پڑھ سکتے تو پھر تو ہم کہیں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور قرآن کو صحیح پڑھنے اور سننے کی، پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔